اور اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو چاہے اتنا بڑا انسان بن جائے لیکن دنیا کی نگاہ میں بھی اس کی کوئی اوقات اور قدر نہیں ہوتی۔ مسئلہ الگ ہے کہ علم کون سا ہے۔ علم جو بھی ہوگا چاہے وہ علم دنیاوی ہو یا اخروی، انسان کو فوقیت ضرور دیتا ہے اور اس کا الگ پھر یہ ہے نتیجہ کہ اس کا فائدہ کہاں تک اس کا ہوتا ہے، لیکن نفس علم بہرحال انسان کے لیے بہت مفید ہے اور انسان کی عزت و جلالت کی علم کی وجہ سے۔ آج ہم مسلمان علم کے معاملے میں اس ترقی پذیر دور میں بھی بہت پیچھے ہیں۔ ہمارا محاسبہ اگر کیا جائے تو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے طبقے میں علم بہت کم ہے۔ ہر طرح کے علم سے ہم لوگ ابھی غافل ہیں، نابلد ہیں، دور ہیں۔ حالانکہ اسلام نے پہلا حکم علم نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا نام علم ہی تھا، اقرا۔ جس قوم کو اللہ کا سب سے پہلا حکم علم ملے وہ قوم اگر علم میں پیچھے رہ جائے تو نتیجہ سامنے ہے کہ دنیا میں اسے کتنی عزت ملے۔ پوری دنیا کے اندر سروس یہ پتا چلا ہے کہ جس ملک میں یا جس سماج میں علم زیادہ ہے وہ پوری دنیا کو حکمرانی ہے۔ امریکہ کے اندر جو سروے ہوا تو وہاں 99% آدمی شکشت ہے، علم حاصل کے واقعات ایجوکیشن۔ آپ دور میں جائیے، اپنے ہندوستان میں ایک اسٹیٹ ہے کیرلا۔ کیرلا کے اندر 95% انسان ایجوکیٹ ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس علم ہے۔ آپ ملک کے جس کونے میں جائیں گے آپ کو کیرلا کا آدمی بڑے بڑے عہدے پر فائز نظر آئے، حکمرانی کرتا ہوا گیا، IAS افسر وہاں کا، DM وہاں کا، بڑے بڑے عہدے پر وہ لوگ، کیوں؟ اس لیے اس کے پاس ایجوکیشن۔ تو جس کے پاس علم ہوگا اس کے پاس حکمرانی ہوگی، وہ حکومت کرے گا۔ جس ملک نے علم کے فوقیت دیا، علم کو ترجیح دیا، وہ ملک پوری دنیا کا حاکم۔ جس قوم نے علم کو اپنایا وہ قوم پوری دنیا کی حکومت۔ یہودی کی تعداد سروے کرنے سے پتا چلا کہ دنیا کا 5% قوم یہودی ہے۔ پوری دنیا کی جو آبادی ہے اس کا 5% یہودی ہے، اس سے زیادہ یہودی نہیں۔ لیکن پوری دنیا کے اوپر آج یہودی کی حکومت ہے، کیونکہ یہودی علم پہ توجہ دیا، اس نے علم سیکھا اور علم سیکھا تو پوری دنیا کو نچا۔ ہم مسلمانوں کے اندر علم کی سب سے زیادہ کمی۔ جب ہمارا بچہ شعور کے مقام کو پہنچتا ہے تو ہم اس سے علم کی توقع نہیں، پیسے کی توقع کرتے ہیں۔ جب وہ 10 سال 12 سال کا ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے کی مشین ہے، اس کا پیسہ نکلنا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کے اوپر پیسہ خرچ کر کے اسے علم سکھا، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر زیادہ بچے ہیں تو ہم زیادہ مالدار ہو جائیں گے، زیادہ پیسے کمائیں گے۔ یاد رکھیے پیسے سے کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا ہے، پیسے سے اشیاء اور چیزیں خریدی جا سکتی ہے، عزت علم سے حاصل کی جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس علم ہے پیسے نہیں ہے، دنیا اس کو سلام کرتی
की है। APJ अब्दुल कलाम का नाम आपने सुना है, हमारे मुल्क के राष्ट्रपति भी थे, वैज्ञानिक थे, पूरी दुनिया उसको सलाम करते थे। जब उसका इंतकाल हुआ उसके पास चीन तारीख में लिखा है कि उसके बाप के पास भी कुछ नहीं था, उसका भाई आदमी पंचर की दुकान करता है और उसके बाप रिक्शा चालक थे, इंतहाई गरीब थे, लेकिन एजुकेशन था तो पूरी दुनिया से कदम हो गई। आज हम जिस चीज से हमें इज्जत मिलेगी उसकी कदर नहीं, इल्म से इज्जत मिलेगी, हम अपने बच्चों को इल्म सिखाने की फिक्र। आप सर्वे कीजिए अपने मुआशरे का और कीजिए, फिक्र लाइए अपने अंदर। आप किसी बावन के गांव में जाएंगे, उसका बच्चा रोड पे खेलता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन मुसलमान की बस्ती में जाइए, पता लगाना हो कि मुसलमान की बस्ती है तो 100 बच्चे रोड पे दौड़ते हुए नजर आए, खेलते नजर आए। ये वक्त हमारे अदालत में हम लोग बुद्धिजीवी कौन कहते हैं, बावन कुतुब में नवाज, उसके पास एजुकेशन है और उसके पास इल्म है तो हमें नचा रहा है, जबकि इल्म सीखने का हुक्म शरीयत ने हमको दिया था कि तुम इल्म सीखो। अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म सीखना तमाम मुसलमान मर्द औरतों पर फर्ज है। जिसके ऊपर इल्म फर्ज है वो कौन इल्म को तवज्जो नहीं देती, वो इल्म सीखना नहीं सकता। और बगैर एजुकेशन के हम चाहेंगे तो हम जिंदगी उड़ा लेंगे, जी लेंगे, दुनिया हमें जीने देगी। आज भी हमारे समाज का जो बच्चा इल्म सीखता है, इस नफरत वाले माहौल में भी उसको इज्जत देता, उसकी तारीफ करता, उसको बुलाता, उसको कदर करता, उसको पूछता, उसको जगह मिलती है, उसको कुर्सी मिलती है, उसको मकान मिलता है, उसको ओहदा मिलता है, उसको ताज़ीम मिलता है। तो उसका दीन देखकर नहीं, उसका इल्म देखकर। आप पहले एजुकेट होइए, इल्म सीखिए, ये हमारा इस्लामी हुक्म है और दीन का तकाज़ा है कि हम इल्म सीखें। अब कौन सा इल्म हम सीखें? इस्लाम ने किसी इल्म को सीखने से मना नहीं किया। नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म वलौ बिस्सीन, इल्म सीखो अगर तुम्हें मुल्क के चीन जाना पड़े। आज से 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने जब ये हुक्म दिया था तो मुल्क चीन में कोई इस्लाम नहीं था, कोई कुरान का इल्म नहीं था, कोई हदीस नहीं पहुंची थी। मकसद ये था कि दुनिया की जो भी ज़बान तुम सीख सकते हो उसे सीखो, कोई ज़बान सीखने से मना नहीं, कोई इल्म सीखने से इस्लाम ने मना नहीं किया। आप अंग्रेजी तालीम हासिल कीजिए, शौक से कीजिए, आप संस्कृत सीखिए, शौक से सीखिए, इस्लाम ने मना नहीं किया। आप अरबी सीखिए, इस्लाम ने मना नहीं किया। आप फारसी सीखिए, इस्लाम ने सब ज़बान सीखने का हुक्म दिया। क्यों? जब हम किसी ज़बान को सीखेंगे जब उस ज़बान में अपने दीन का प्रचार कर पाएंगे, अपने दीन को उस ज़बान में समझा पाएंगे। अगर हम चीनी ज़बान सीखेंगे तो चीन के लोगों के अंदर चीनी ज़बान को फैलेंगे। अगर हम फारसी सीखेंगे तभी फारस में जाकर इस्लाम को फैलाएंगे। हम अंग्रेजी सीखेंगे तभी तो अमेरिका और जापान को हम इस्लाम के बारे में बताएंगे। इसलिए शरीयत ने कहा कि हर ज़बान सीखें। हमको किसी ज़बान सीखने से मना नहीं किया, लेकिन ये हुक्म दिया कि पहले इंसान बनो, मुसलमान। पहले हम कुरान का इल्म सीखें, हम अपने बच्चों को पहले इतना दीन सिखा दें तो किसी माहौल में जाए तो रास्त नहीं भटके, वो गुमराह नहीं। अगर हम अपने बच्चे को पैदा होते ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल देंगे तो उसका ईमान सलामत नहीं है। इसलिए हुक्म यह है कि पहले हमारा बच्चा जब बोलने लगे उसे कलमा सिखाए, उसे अल्लाह और उसके रसूल का नाम सिखाए, उसे दीन की मोटी मोटी बातें सिखाए, हम उसे कुरान पढ़ना सिखा दें। और जब हमारा बच्चा कुरान पढ़ना सीख जाए, आप दुनिया के किसी भी मुकाबले में कह सकते हैं, किसी भी दरसगाह में, किसी भी तालीमी अदारा में लीजिए, आपका बच्चा गुमराह नहीं। आप इल्म सीखिए, और इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं है। हम लोग ये समझें कि हमारी उम्र 50 साल हो गई, अब हम इल्म नहीं सीखेंगे, इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 7 साल की उम्र में ईमान नहीं लाए थे। अबू बकर सिद्दीक़ की उम्र 7 साल 10 साल नहीं थी, उनकी उम्र भी 40 साल से ज़्यादा थी, इल्म सीखे
حدیث کا علم آیا اس کے پاس, دین سیکھا, علم سے انہوں نے حکومت کیا دنیا کے اوپر, علم سیکھنے کا کوئی نہیں. آپ جس عمر میں آپ کو توفیق ملا آپ علم سیکھیے, اور جب تک آپ علم نہیں سیکھیں گے یاد رکھیں آپ کامیاب نہیں. ہم علم سیکھیں گے تبھی تو اللہ کو پہچانیں گے, اللہ کی معرفت کو جانیں گے. ہم علم سیکھیں گے تبھی تو رسول کے مقام کو سمجھیں گے. ہم علم سیکھیں گے تبھی تو نماز کی اہمیت کو سمجھیں گے. ہم علم سیکھیں گے تب تو والدین کی تعظیم کا فرمان کو ہم سمجھیں گے. ہم علم سیکھیں گے تبھی تو ہم نماز روزہ حج زکات اور شریعت کو سمجھیں گے. ہمارے پاس علم نہیں ہے اس لیے ہم ان چیزوں کی اہمیت کو نہیں سمجھیں. مسجد کا مقام کیا ہے, چوک چوراہے کا مقام کیا ہے, ہمارے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم دونوں کا فرق نہیں سمجھتے. ہم مسجد میں بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جو چوک پر بیٹھ کے کرتے ہیں. ہم چوک پر بھی حکومت کرتے ہیں, مسجد میں بھی حکومت کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارے پاس علم نہیں ہے اس لیے ہم سمجھتے نہیں کہ مقام مسجد کیا ہے. اس لیے علم ہونا ہمارے پاس ضروری ہے. اور علم ہر مسلمان پہ اتنا سیکھنا فرض ہے, اتنا علم سیکھنا فرض ہے. یاد رکھیے, آپ بہانہ قیامت کے دن نہیں کریں گے اللہ سے کہ میں جاہل تھا, مجھے پتا نہیں تھا, دین کو میں نہیں سمجھا تھا. ہر مسلمان پہ چاہے چھوٹا ہو, بڑا ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, عورت ہو, مرد ہو, اس کے اوپر اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ حلال اور حرام نماز صحیح طریقے سے پڑھے, حلال اور حرام میں تمیز کر لے, نماز صحیح سے پڑھے. اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان کو پڑے. ہمیں قرآن ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا, درود ہمیں پتا نہیں, تیار ہمیں صحیح نہیں, ثنا ہمیں نہیں, اور سورۃ فاتحہ ہم ڈھنگ سے نہیں پڑھتے, لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اسے صحیح کریں. جبکہ اتنا علم سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ اللہ کے نبی نے, اللہ نے حکم دیا ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو سیکھو, یہ حکم خدا ہوتی ہے. ہم قیامت میں یہ کہہ کر کے دامن بچا نہیں لیں گے کہ اللہ میرے پاس علم نہیں تھا, ہم قرآن صحیح سے نہیں پڑھ پائے تو ہمیں معاف کر دیجیے. اگر آپ کے پاس سکھانے والا موجود ہے, آپ کے اوپر سیکھنا فرض ہے. آج کوئی مسجد خالی نہیں ہے جہاں سکھانے والا ہے. ہر مسجد کا امام آپ کو قرآن کی تعلیم دے سکتا ہے. آپ سیکھیے اپنے امام سے, آپ اپنے محلے کے مولانا سے پوچھیے, حافظ صاحب سے پوچھیے, یا آپ کی ذمہ داری ہے لیکن آپ کو سیکھنا ضروری ہے. میرے بھائیوں, اور جب علم سیکھیں گے تو آپ کی نماز ٹھیک ہوگی, آخرت ٹھیک ہوگی, حشر ٹھیک ہوگا, جہنم کے عذاب سے بچیں گے, قبر کے عذاب سے بچیں گے. یہ آپ کو آخرت کے پائے. اور اپنے بچوں کو علم دین ضرور سکھائیے. یہ پیغام آپ اپنے ذہن میں رسائیے. ہمارے بچے کھیل کود میں اپنا وقت برباد کرنے اس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے. کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر آدمی کو اپنے ماں کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر ہماری اولاد دین نہیں سیکھ رہا ہے تو ہم بچیں گے نہیں. ہمارا بیٹا اگر نماز پر نہیں پڑھ رہا تو ہم بچیں گے نہیں. ہماری بیوی نماز نہیں پڑھ رہی تو ہم بچیں گے نہیں. ہمارے بچے اگر دین سے بھٹک رہا ہے تو ہم سے بھی پوچھو گا. یہ مزاج میں اپنا مثال ہے. اگر ہمارا بچہ علم نہیں سیکھ رہا ہے, دین کو نہیں سیکھ رہا ہے تو ہم سے بھی پوچھو گا قیامت کے دن تمہیں اس کو پتا. آج کوئی مسلمان ہے جس کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہو, باپ ناراض ہو نہیں ہوتا. آج کوئی مسلمان آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کا بیٹا تاریخ پینے, دارو پینے, گالی گلوچ کرے, شیطانی کرے, اس کا باپ ناراض نہیں. بیٹا اگر پیسہ نہیں دے تو باپ ناراض ہے, گھر سے نکال دیتا ہے, گھر میں تالا لگا دیتا ہے. پیسے کی اہمیت ہے مسلمان کے پاس, لیکن دین کی اہمیت نہیں. اگر بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے باپ ناراض نہیں ہوتا, ماں ناراض نہیں ہوتی. بیٹا اگر کما کے نہیں دے باپ ماں ناراض ہوتا. اے کبھی دین کا نقصان کرنے میں بچوں سے ناراض ہو, تمہارا ایمان کا یہ تقاضا ہے, تم نے اپنے ایمان کو کہاں پہنچایا. آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے. قرآن کا علم کم سے کم ہر بچے کے اندر ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن کا علم نہیں دیتے ہیں, دین نہیں سکھاتے ہیں, نبی کا نام اسے معلوم نہیں, صحابہ کا مقام اسے معلوم نہیں, شریعت کیا ہے اسے تمیز نہیں, تو یاد رکھیے آپ پر قیامت میں پکڑے جائیں گے.
آپ اپنے بچوں کو ہوٹلوں میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں دے کر اس کے زندگی سے کھیلیے مت. اس کا جو حق ہے پہلا حق اسے دیجیے. باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو پڑھائے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو دیندار بنائے، اسے علم سکھائے، اتنا علم پڑھائے کہ وہ بچہ نماز صحیح سے پڑھ سکتا ہے، اپنی زندگی سے سکھا. اگر کوئی باپ اپنے بچے کو بچپن میں علم نہیں سکھاتا، اسے بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے، یاد رکھے اس باپ کا قیامت کے دن حشر اچھا نہیں ہوگا. اس باپ سے پوچھو نا. آپ کوشش کیجیے، اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، اس پر خرچ کرتے ہیں، آپ اپنے حساب کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، حیثیت کے مطابق اسے علم سکھانا چاہتے ہیں، اگر بچے کے مقدر میں نہیں ہے، نہیں پڑھا، آپ بچ جائیں گے. لیکن آپ کوشش ہی نہیں کریں گے تو آپ پکڑے جائیں گے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے. اس لیے میرے بھائی علم پہ توجہ دیجیے، خصوصاً علم دین کو اپنائیے، جس سے ہم دنیا میں بھی فائدہ مند ہوں گے اور آخرت بھی ہمارا کامیاب ہوگا. ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، بچوں کو علم سکھائیں. آپ کس طرح سے پڑھانا چاہیں پڑھائیں، لیکن کم سے کم قرآن ہر بچے کو پڑھنا ہے. آج ہم قرآن خانی پڑھانے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں. پورے گاؤں کے اندر ہزاروں ہزار آدمی ہمیں قرآن پڑھنے والا نہیں ملتا. ہر گھر میں 10 آدمی ہیں، 15 آدمی ہیں. اگر ہر آدمی اپنے بچوں کو پڑھائے، اپنے عورتوں کو پڑھائے، اپنے بڑوں کو پڑھائے، خود بھی قرآن پڑھے. کسی کو قرآن پڑھانے کے لیے قرآن خانی کروانے کے لیے بلانے کی ضرورت ہے. ہر گھر میں قرآن خانی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں خود قرآن تلاوت کرے. پڑھے گا تو تلاوت کرے. آپ خوشامد کرتے ہیں کہ برکت آئے قرآن پڑھائیں، آپ خود قرآن پڑھنا سیکھیے، آپ کی ذمہ داری ہے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے سلیم عطا فرمائے اور علم دین کی اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھائے اور ہر آدمی کو علم دین